السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. لیٹس اسٹارٹ آور اسٹڈیز. اور اف یو اوپن یور بکس پیج نمبر 50. بچوں آج ہم لوگ حدیث نمبر 6 پڑھیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت خوبصورت حدیث ہے یہ. آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا اور مجھے بھی بہت پسند ہے یہ حدیث. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من احبا للہ، من جس نے، احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے. یہاں پہ اللہ سے نہیں ہے، اللہ کے لیے، یعنی اگر جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وا اور ابغضا اور بغض رکھا. یہ دیکھیں وہی لفظ ہیں، با غین اور زود، بغض رکھا. وا ابغضا اور بغض رکھا، للہ اللہ کے لیے. وَأَعْطَى اور عطا کیا. یہاں پہ بھی لفظ عین اور تو اور یا ہے، اور اردو میں لکھیں گے تو عطا. عطا کرنا، کسی کو کچھ دینا جسے کہتے ہیں. عطا کیا للہ اللہ کے لیے. اور منع کرنا، روکنا، للہ اللہ کے لیے. یہاں پہ 4 کام بیان کیے گئے ہیں اگر آپ حدیث میں دیکھیں. محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، عطا کیا مطلب کسی کو کچھ دیا، جیسے زکوٰۃ، خیرات، مال و دولت، جو بھی چیز کسی کو دی، عطا کی. کس لیے دی؟ اللہ کے لیے. منع اور منع کیا مطلب کسی کو کچھ دینے سے روک لیا، کسی کو کچھ نہیں دیا. کس لیے نہیں دیا؟ اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان. فقد تو میں نے آپ کو یہ عربی میں جب ٹرانسلیشن کروا رہی تھی شروع میں سورہ انفال میں آپ کو بتایا تھا. فقد فا ہوتا ہے تو کے لیے، اور قد جو ہے جیسے ہم پرفیکٹ ٹینس میں ہیز اور ہیو کا استعمال کرتے ہیں، یعنی قریب کے وقت میں کسی کام کا ہو جانا، کام کا مکمل کر لینا. وہ چکا ہے، چکے ہے کے لیے، یا لیا ہے، لی ہے، یعنی کہ قریب کے وقت میں کوئی کام ہو چکا ہے. فقد تو ہو چکا، کر لیا. کیا کر لیا؟ استکمل، تکمل مکمل. یہاں پہ بھی وہی حروف ہیں پہچان کے لیے. مکمل کر لیا، تکمیل ہو گئی. کس کی؟ الایمان، ایمان کی. جس شخص نے بھی یہ 4 کام کیے، اور یہ چاروں کس لیے کیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، با محاورہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس حدیث میں ایمان کی تکمیل کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں. تشریح میں دیکھ لیتے ہیں. انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے یعنی نفرت رکھے، اگر کسی سے نفرت کرے، ناپسند کرے کسی کو، تو کس لیے ناپسند کرے؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ شخص، تو مجھے بھی پسند نہیں ہے. اگر میں کسی سے نفرت کروں، آپ کسی سے نفرت کریں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ذاتی طور پہ اس سے کوئی برائی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کیونکہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے مجھے بھی وہ لوگ پسند نہیں ہیں. تو ہماری نفرت کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم نفرت بھی کسی سے اگر کریں تو اللہ کے لیے کریں. انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے. جب ہم کسی کی مدد کریں، کسی کو کچھ دیں، زکوٰۃ، خیرات، عطیات، کوئی بھی چیز، تو اس کی وجہ، اس کی ریزن صرف پیچھے یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ، کوئی نمائش نہیں ہونی چاہیے. اس میں صرف ہماری نیت یہ کہ ہم اللہ کی خاطر کسی کو دے رہے ہیں. وہ چاہے سامنے کوئی بھی شخص ہو، کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، جس سے ہمارا دل نہیں ملتا، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے اسے دینے کا تو ہم اس کو دے رہے ہیں. اور اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکیں تو اس کی بھی محض وجہ کیا ہو؟ اللہ کے لیے. کسی کو نہ دینے کی وجہ، جیسے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی کمپنیز ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اسلام مخالف ہیں، جو انسانیت کے مخالف ہیں. ایسے ادارے، ایسے لوگوں کو کوئی زکوٰۃ، خیرات، کوئی مدد ان کی نہیں کرنی چاہیے. تو ہماری اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہو، اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دینے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نہیں دے رہا. تو کوئی بھی انسان اگر اس کے ان اعمال کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں،
تو اس صورت میں ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، یعنی کسی سے نفرت ہونی نہیں چاہیے، تمام انسانوں سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا جب کسی سرکش کو، کسی ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی قرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ آپ کی ایمان کی تکمیل کا ایک پیمانہ ہے۔ اگر انسان کوئی سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے یا اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرنا چاہتا ہے کہ کیا میرا ایمان مکمل ہے کہ نہیں، کیا میں ایمان کی اصول اور قوانین کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں، تو وہ ان 4 چیزوں سے اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ریزن، اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے ان لوگوں سے، تمام انسانوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ ایسے ظالم کو، سرکش کو، ایسے انسان کو جو غلط کاموں میں ملوث ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو میں بھی پسند نہیں کرتا۔ کسی کو اگر دے رہے ہیں تو اس کی وجہ اپنی دکھاوا، بناوٹ، نمائش نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکنا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ اللہ نے دینے سے منع کیا ہے، اور صرف یہی ایک ریزن ہو، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت آسان اور بہت خوبصورت حدیث ہے، تشریح یہاں سے بھی آپ نے یاد کرنی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پکچر سینڈ کروں گی، ہیڈنگز میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی سے تعلق جو ہے وہ مین یہی پوائنٹس ہیں جو اس کے اندر ڈسکس کیے جائیں گے، چھوٹا سا ایک وہ بھی ہیڈنگ ہے ساتھ، تو آپ نے اس کو کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔